دین ابراہیمی عرب میں زیادہ دیر نہیں ٹھہرا، پھر پورے ملک میں بت پرستی پھیل گئی۔ لوگ خدا کے ساتھ مورتیوں کو بھی پوجنے لگے اور ان کو خدا تک پہنچنے کا وسیلہ سمجھنے لگے۔ ان کا عقیدہ تھا کہ یہ خدا کے ساجی اور ہمارے سفارشی ہیں، نیز یہی حاجت روا اور مشکل کشاں ہیں۔ چنانچہ وہ مصیبتوں میں انہی کو پکارتے، فریادیں بھی انہی سے کرتے اور مرادیں بھی انہی سے مانگتے۔ حضرت ابراہیم تو خالص توحید کے داعی تھے اور شرک و بت پرستی سے بیزار، لیکن یہ لوگ ان کو بالکل بھول گئے اور مورتیوں کے پجاری بن گئے۔ لیکن ایسا ایک دم سے نہیں ہوا، اس میں بھی ایک زمانہ لگا، نہ جانے کتنی صدیاں بیت گئیں اور نہ جانے کتنی نسلیں گزر گئیں، تب کہیں جا کر شرک کے پیر جمے۔ یہ شرک آیا کہاں سے، بت پرستی کو فروغ کیسے ہوا؟ بات یہ تھی کہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل سے عربوں کو بے انتہا عقیدت تھی، اور کعبہ چونکہ انہی دونوں کی تعمیر تھی، اس لیے ان کو کعبے سے بھی بڑی محبت تھی۔ پھر یہ محبت اسی تک محدود نہ رہی، ان کے ارد گرد جتنے پتھر تھے وہ بھی ان کے نزدیک بہت محبوب اور متبرک بن گئے۔ اب اگر وہ مکہ سے باہر جاتے، چاہے روزگار کے لیے چاہے کاروبار کے لیے، تو وہاں کا ایک پتھر بھی ساتھ لے لیتے۔ ان کا خیال تھا کہ اس سفر میں برکت ہوگی اور مقصد میں کامیابی۔ پھر بات یہیں تک نہ رہی، جو لوگ مکہ سے کچھ دور رہتے تھے وہ بھی کعبے کے پاس سے پتھر اٹھا اٹھا کر لے گئے اور اپنے ہاں نصب کر لیے، اور اب وہ کعبے کی طرح ان کا طواف کرتے اور حجر اسود کی طرح ان کو بوسہ دیتے۔ اس طرح وہ عقیدہ جس کے خلاف ابراہیم علیہ السلام نے جہاد کیا تھا عرب میں پھر لوٹ آیا۔ پھر ایک بات اور تھی جس کی وجہ سے یہ عقیدہ تیزی سے پھیلا۔ آتش فشاں پہاڑ پھٹتے تو لاوے کی شکل میں جو پتھر نکلتے، ان کے بارے میں تصور تھا کہ یہ ٹوٹے ہوئے تارے ہیں جو آسمان سے زمین میں آ گئے ہیں، اور یہیں سے وہ پتھر مقدس سمجھے جانے لگے، کیونکہ بعض قومیں تاروں کی عظمت کی قائل تھیں، اس لیے جن پتھروں کے بارے میں انہیں گمان ہوتا یہ ستاروں سے ٹوٹے ہوئے ہیں، ان کو وہ بہت متبرک سمجھتے اور ان کی بے انتہا تعظیم کرتے۔ پھر عظمت کا تصور اور آگے بڑھا اور ان کی پوجا بھی ہونے لگی۔ نسلوں پر نسلیں گزرتی رہیں، یہاں تک کہ یہ عقیدہ بالکل پختہ ہو گیا۔ چنانچہ اب کوئی بھی پتھر مل جاتا جو خوبصورت اور سڈول ہوتا، یا جس کی ساخت میں کچھ نیا پن ہوتا، یا جو کسی مخلوق کی شکل سے مشابہ ہوتا، تو اس کی عظمت ان کے دل میں بیٹھ جاتی اور وہ اس کو پوجنے لگتے۔ پھر وہ ایک قدم اور آگے بڑھے، یعنی اب وہ پتھروں کو خود تراشتے، خود اپنے پسند کے مجسمے بناتے اور جس بزرگ یا دیوتا سے چاہتے انہیں منسوب کر دیتے، نیز جو دل چاہتا ان کے نام رکھ لیتے، پھر ان کو ایک جگہ نصب کر کے انہیں پوجنا شروع کر دیتے۔ عقیدت اور محبت میں ان پر نذرانے چڑھاتے اور ان کے نام پر منتیں مانتے۔ ان کا خیال تھا کہ اس طرح وہ دیوتا اللہ کے یہاں سفارش کریں گے، بگڑے ہوئے کام بھی بنا دیں گے اور آخرت میں ذریعہ نجات بھی ہوں گے۔ مکہ میں سب سے پہلے جو بت داخل ہوا اور پھر صحن کعبہ میں نصب ہوا وہ ہبل تھا۔ اس کو لانے والا شخص عمرو بن لحی تھا۔ یہ کہیں سفر کر رہا تھا کہ راستے میں ایک مقام سے گزر ہوا، دیکھا لوگ مورتیاں پوج رہے ہیں۔ اس کو یہ منظر بہت بھلا معلوم ہوا، چنانچہ ان سے اس نے کہا ایک مورتی ہمیں بھی دے دو، ہم اپنے یہاں لے جائیں گے اور ہم بھی اس کی پوجا کریں گے۔ اس پر لوگ بخوشی تیار ہو گئے اور وہ مورتی لے کر مکہ آ گیا۔ پھر رفتہ رفتہ کعبہ میں اور مورتیاں آئیں، ان میں دو مشہور مورتیاں اصاف اور نائلہ بھی تھیں۔ یہ چاہے زمزم پر نصب تھیں، کیونکہ اس وقت وہ بالکل پٹ چکا تھا، بہترے تو اس کے نام تک سے ناآشنا تھے۔ پھر یہی نہیں، بیشتر قبیلوں کی اپنی اپنی مورتیاں بھی تھیں جو ادھر ادھر مختلف علاقوں میں نصب تھیں۔ مثلاً عزا، یہ قریش کی سب سے بڑی مورتی تھی۔ لات، طائف میں ایک قبیلہ تھا ثقیف، یہ اس کی مورتی تھی۔ منات، مدینہ میں دو مشہور قبیلے تھے، اوس اور خزرج، یہ ان کی مورتی تھی۔ ان کے علاوہ اور بھی بہت سی مورتیاں تھیں۔ یہ وہی گھر تھا جسے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے اپنے مقدس ہاتھوں سے بنایا تھا، بڑی آرزوؤں اور تمناؤں سے بنایا تھا، جس کے بنانے میں اپنا خون پسینہ ایک کیا تھا۔ کیوں؟ صرف اس لیے کہ یہ توحید کا مرکز بنے اور رب کا سب سے بڑا گھر بنے۔ لیکن قوم نے ساتھ نہ دیا اور یہی خانہ خدا بت خانہ بن گیا، یہی مرکز توحید منبع شرک بن گیا۔
لوگوں نے ابراہیم علیہ السلام کا دیا ہوا سبق فراموش کر دیا اور اب انہیں یاد بھی نہ رہا کہ کبھی اسی گھر میں توحید کی صدا بلند ہوئی تھی، بلکہ اب ان کے لیے یہ تصور کرنا بھی دشوار تھا کہ بت پرستی کے سوا بھی کوئی سچائی ہو سکتی ہے۔ جس باپ نے بتوں کے خلاف بغاوت کر کے پوری قوم کی دشمنی مول لی تھی، اب اسی باپ کی اولاد بتوں کی پاسبان بنی ہوئی تھی۔ مکہ میں نہ جانے کتنے انقلاب آئے اور گزر گئے، نہ جانے کتنی نسلیں آئیں اور مٹ گئیں، اور نہ جانے کتنی قومیں حکمران ہوئیں اور بے دخل ہو گئیں، یہاں تک کہ باغ دوڑ کسی کے ہاتھ میں آئی۔ یہ کلاب کے بیٹے تھے اور اسماعیلی خاندان سے تھے۔ قریشی رشتہ داروں اور عزیزوں نے بھی ساتھ دیا اور ہر طرح ان سے تعاون کیا۔ مکہ میں اب تک خیمے ہی خیمے تھے، عمارتوں کا نام و نشان نہ تھا۔ کسی میں یہ ہمت نہ تھی کہ سرزمین کعبہ میں کوئی گھر تعمیر کرے یا کوئی اور عمارت بنوائے جو بیت اللہ سے اونچی ہو۔ قسی پہلے شخص ہیں جنہوں نے یہ ہمت کی۔ انہوں نے ایک عمارت بنوائی اور اس کا نام دار الندوہ رکھا۔ وہاں وہ اشراف مکہ کو جمع کر کر شہری مسائل پر غور کرتے اور اہم معاملات میں ان سے مشورہ لیتے۔ وہیں پر مقدمات کے فیصلے بھی ہوتے اور شادی بیاہ کے مسائل بھی طے ہوتے۔ پھر قسی نے قریش کو بھی عمارتیں بنانے کا حکم دیا، چنانچہ انہوں نے کعبے کے آس پاس اپنے گھر تعمیر کیے۔ قسی نے 2 ادارے بنائے، سقایا یعنی کہ جو حاجیوں کو پانی پلاتے، اور رفادہ جو کہ قریش میں ایک سالانہ رقم جمع کی جاتی جس سے منی اور مکہ میں حاجیوں کی ضیافت کی جاتی۔ قسی کے بیٹے تھے عبد مناف اور ان کے ایک بیٹے کا نام تھا ہاشم۔ ہاشم بہت درد مند، غریب پرور اور رحم دل انسان تھے۔ یہی وجہ تھی کہ دادا کی سنت انہوں نے بھی جاری رکھی، حاجیوں کے لیے کھانے کا انتظام کرتے، بلکہ مکہ کے غریبوں کا بھی بہت خیال کرتے۔ مکہ کے حالات کو بہتر بنانے کے لیے تاجروں کو بیرون ملک تجارت کے لیے بھی بھیجنے کا انتظام کرتے۔ ایک سال ہاشم تجارت کے لیے شام گئے۔ واپسی میں یثرب جو کہ اب مدینہ ہے وہاں پہنچے تو ایک عورت کو دیکھا جس نے آدمیوں کو لے کر اپنا مال تجارت بھیجا تھا، اور وہ اپنی تجارت کی رودات ان سے پوچھ رہی تھی۔ تو ہاشم نے پوچھا کہ یہ کون ہے، کیونکہ وہ عورت دکھنے میں نہایت ہی ہوشیار، تجربہ کار اور باتدبیر خاتون معلوم ہو رہی تھی۔ تو لوگوں نے جواب دیا یہ سلمہ ہے۔ ہاشم نے پوچھا کیا یہ شادی شدہ ہیں؟ تو جواب ملا نہیں، بلکہ اپنے ہاں کی یہ بہت معزز خاتون ہیں، اس لیے چاہتی ہیں کہ کوئی ایسا شوہر مل جائے جو اس کو بالکل آزاد رکھے، وہ اپنی آزادی کو مجروح کرنا نہیں چاہتی۔ ہاشم نے کہا ان سے پوچھو کیا وہ مجھے پسند کریں گی؟ پوچھا گیا تو وہ فوراً تیار ہو گئیں اور ہاشم انہیں لے کر مکہ چلے آئے۔ کچھ سال ہاشم کے پاس گزارنے کے وہ یثرب واپس آ گئیں۔ ان کا ایک بیٹا بھی ہوا جس کا نام شیبہ تھا۔ ہاشم کے ایک بھائی تھے مطلب۔ کچھ عرصے بعد ان کا یثرب جانا ہوا۔ جبکہ ہاشم انتقال کر چکے تھے تو انہوں نے اپنی بھابھی سلمہ سے ملاقات کی اور اصرار کیا کہ وہ اپنے بھتیجے کو ساتھ لے جانا چاہتے ہیں، جس پہ سلمہ نے انہیں اجازت دے دی اور وہ شیبہ کو لے کر مکہ پہنچ گئے۔ دونوں ایک ہی اونٹ پر سوار تھے، مطلب آگے تھے اور شیبہ پیچھے۔ مکہ میں وہ داخل ہوئے تو لوگوں کو گمان ہوا یہ مطلب کا غلام ہے جسے کہیں باہر سے وہ لے کر آ رہے ہیں۔ چنانچہ دیکھتے ہی لوگوں نے شور مچا دیا، مطلب غلام لائے ہیں، کیا تم نے مطلب کا غلام دیکھا؟ دیکھو مطلب کا غلام۔ اور سب ان کو عبد المطلب کے نام سے پکارنے لگے۔ مطلب نے ان کی آوازیں سنی تو بولے اہل قریش تم بھی عجیب لوگ ہو، یہ تو میرا بھتیجا ہے، بڑے بھائی ہاشم کا بیٹا، یثرب میں تھا وہاں سے لے کر آ رہا ہوں، لیکن یہ نیا نام جو بے ساختہ زبانوں پر آ گیا اصل نام پر غالب آ گیا۔ ماں نے ان کا نام شیبہ رکھا تھا اور وہ اسی نام سے مشہور تھے، لیکن اب اصل نام کسی کو یاد تک نہ رہا اور اسی وقت سے وہ عبد المطلب یعنی غلام مطلب ہو گئے۔ مطلب کا انتقال ہوا تو عبد المطلب سمجھدار ہو چکے تھے، دست و بازو مضبوط ہو چکے تھے اور جسم میں توانائی آ چکی تھی، اس لیے چچا کا کام انہوں نے سنبھال لیا اور سقایا اور رفادہ ان کے ہاتھ میں آ گیا۔ آبادی میں تو کنویں تھے نہیں، جو کچھ تھے مکہ کے اطراف میں تھے اور وہ بھی ادھر ادھر منتشر۔ حاجیوں کے لیے پانی وہیں سے لایا جاتا اور کعبے کے پاس کچھ حوض ہوتے ان میں بھرا جاتا۔
حوضوں کو مستقل بھرتے رہنا، پھر آئے دن ان کی صفائی کرنا ایک مسئلہ تھا۔ اس میں بڑی پریشانی ہوتی اور طرح طرح کی زحمتوں کا سامنا ہوتا۔ چنانچہ عبد المطلب بہت فکر مند ہوئے۔ چاہے زمزم کے متعلق مشہور تھا کہ اس کا پانی شیریں اور خوش ذائقہ تھا، کبھی خشک بھی نہ ہوتا اور جتنی ضرورت ہوتی حاصل ہو جاتا۔ لطف یہ کہ نہ کوئی زحمت اٹھانی پڑتی، نہ کسی قسم کی پریشانی ہوتی، لہٰذا عبد المطلب کو اس کا خیال آیا۔ چنانچہ لوگوں سے پوچھا، زمزم کو کس نے پاٹا اور کیوں پاٹا؟ جواب ملا، یہاں پہلے قبیلہ جرہم کی حکومت تھی، ان کا آخری تاجدار مزاز جرہمی تھا۔ جب اس کی قوم بگڑ گئی اور بناؤ سے زیادہ بگاڑ کے کام کرنے لگی تو بنو خزاعہ کو ناگوار ہوا اور انہوں نے جرہم کو بے دخل کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ چنانچہ اس کے لیے انہوں نے جنگ بھی کی، جس میں میدان بنو خزاعہ کے ہاتھ رہا، لہٰذا اب جرہم کو یہاں سے جانا پڑا۔ جاتے وقت کچھ تو نہ بن پڑا، البتہ کعبے میں جو نذرانے تھے ان کو اس نے زمزم کے اندر ڈالا اور اوپر سے پاٹ دیا۔ یہ سن کر عبد المطلب نے کہا، اچھا تو جب تک زمزم کی کھدائی صفائی نہ ہو جائے اور پہلے کی طرح وہ پھر سے رواں نہ ہو جائے، اس وقت تک میں چین سے نہیں بیٹھ سکتا۔